رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی دیکھیے یہاں پہ بتایا جائے، روکا جائے، اگر خود بھی پڑھ رہی ہوں، آپ گھر پہ خود بھی پڑھ رہی ہوں، تو آپ پڑھتے پڑھتے دیکھیے، سوچیے، پھر ہنسیے کہ واقعی جو شیطان کو پتا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو شیطان کو تو بہت ساری چیز پتہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے اوپر دیکھ رہا تھا، میں نہیں پتا، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان سے کہتے ہیں کہ ملعون صدقہ دینے سے کیوں روکتا ہے؟ تو صدقہ دینے سے کیوں روکتا ہے؟ کہہ رہے ملعون تو صدقے سے کیوں روکتا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، اس نے جواب دیا کہ جب کوئی صدقہ دیتا تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے چیر رہا، جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے. اب یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اب آپ سمجھ لیے، حدیث الشیعہ کی روایت ہے، ادھر ادھر سے نہیں، اپنے نکال کے لے کے آتے ہیں مستند کتابوں سے، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ لکھیے اور عمل کیجیے. کہتا کہ ایسا جیسے میرے سر کو کوئی آرے سے چیرتا. رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے تجھے اتنی تکلیف؟ دیکھیے جب بھی انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی راہ ماری گئی. یہ انسانوں کو حضرت آدم کی وجہ سے تو اس کی راہ ماری گئی، تو وہ انسانوں سے دشمنی کرتا ہے. تو کیا کہا جو اس نے کہ تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی؟ تو اس نے کہا کیونکہ صدقے دینے میں 5 فائدے ہیں، صدقے میں 5 فائدے ہیں. اب وہ 5 فائدہ کیا سنیں؟ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. 5 فائدے گنائے اس نے. مال میں اضافہ ہوتا ہے، بیمار کے لیے باعث شفا ہے، بیمار کے لیے باعث شفا ہے. تبھی رسول اللہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے شروع کرو، یعنی صدقہ دو، اب جاؤ ڈاکٹر حکیم دوا ہوا جو کچھ کرنا بعد میں، صدقے سے شروع کرو، اپنے بیمار کے علاج صدقے سے شروع کرو. پھر کہا جا رہا کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. کسی بہت پرانے زمانے کا کوئی ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت قحط پڑا ہوا تھا، تو ایک عورت تھی بیچاری باہر نکلی، کہیں سے کچھ لے کے آئیں کہ بچے کو کھانا دیں. بہت قحط، ایک زمانے میں قحط پڑا کرتا تھا بہت. اب تو صرف نیکیوں کا قحط ہے بس، اور کسی چیز کا قحط نہیں پڑا. اب نیکی آپ کو بھولے سے نہیں ملے گی. تو وہ نکلی، کہیں کچھ ملا، ایک روٹی اس کو مل گئی، لے کے آئی رہی تھی وہ کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ اسے دکھا جو رو رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا. اس کو بہت ترس آیا کیونکہ اس کا اپنا بچہ بھی بھوکا تھا، لیکن اس نے ترس آیا، وہ روٹی اسے دے دی. گھر جب پہنچی، ابھی گھر پہنچی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو لے کے بھاگا. جب اس کے بچے کو لے کے بھاگا تو اللہ کے تعلقدار سے جبریل کے حکم ہوا کہ جا کے اس کو بچے کو نکالو، چھڑاؤ. وہ بھیڑیے کے منہ سے چھڑا کے لا کے اسے دیا اور کہا لقمے کے بدلے لقمہ. کیا لقمہ؟ یعنی ایک بھیڑیا کے وہ ایک لقمہ تھا، تو نے ایک لقمہ صدقہ دیا تو اس کے بدلے میں تیرا بچہ یہ بچ گیا. لقمے کے بدلے میں لقمہ، یہ تجھے تیرا بچہ مل گیا. تو اس سے بہت ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، بہت ہوتی. اگر آپ کے دل میں واقعی درد ہے، محبت ہے، تو تمام مومنین مومنات کے لیے بھی نکال سکتی ہے، تمام مرحومین کے لیے نکال. جب تمام مرحومین کے لیے نکالتے ہیں تو تمام مرحومین میں کون آیا؟ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مومنین مومنات تھے دنیا سے جا کے سب کو دیا. تو اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اس کے قدرت میں تو کسی چیز کی ہم کی اس کی قدرت پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پوری طرح سے. کمی زیادہ ایک جملے میں کہہ دیا اس کی قدرت میں کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں پوری طرح سے اس کی قدرت کیا ہے. مانے ایک سورج کتنے کروڑ سال سے چمک رہا ہے، کتنے آدمی کو روشنی ملی، کتنے آدمی کو نہیں. بہت اب آدمی کی تعداد بہت بڑھ گئی، اس لیے سورج کی روشنی بیچاری مدھم پڑی. ایسا کبھی نہیں ہوتا، اتنی تیز چمکتا رہتا، کروڑوں آدمی موجود ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہو گیا؟ کیا کہتا ہے؟ بلاؤں کو دور کرتا ہے. صدقہ دینے والا سبحان اللہ سبحان اللہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا. تو یہ دیکھیے پل صراط جیسی مصیبت کون سی جگہ ہے بھائی؟ میزان و پل صراط اور قبر سے زیادہ تو مشکل کوئی جگہ ہی نہیں نا. پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. کیا چیز؟ صدقہ. جب بڑے بڑوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے، پل صراط سے بہت سارے گزرنے کی جو اعمال ہیں بہت سارے الگ بھی بتائے گئے، اس میں سے ایک صدقہ بھی ہے.
اس میں صدقہ بھی ہے، بنے بہت سارے اعمال بتائے گئے. ہمیں پل صراط سے گزرنا بھی ہے. ہماری نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے کیا کیا چیزیں آسانی ہوگی، کہاں کہاں روکا جائے گا اور کیا کیا پوچھا جائے گا. ایسے تو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم ہوتا ہے نا. یہ ساری باتیں ہیں نا، کیونکہ سب کے لیے ہوگا. بھائی اگر تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، ہم نے اس پر پیر رکھا، ہم تو نیچے چلے جائیں گے. لیکن نہیں، پل صراط شعور رکھتا ہے. وہ ہر آدمی کے نیکی کے حساب سے بڑا چوڑا ہوگا، پتلا ہوگا، ہموار ہوگا، روشن ہوگا. آپ کا نور روشن کرے گا. بعض لوگوں کے لیے بالکل اندھیرا ہو جائے گا، وہاں دکھائی نہیں دے گا. بعض لوگوں کے لیے ان کے جو ایمان کی اعمال کی روشنی، اس کی وجہ سے دور تک روشنی جائے گی. اب کیا سمجھ رہی ہیں اپنے یہ نیک، یہ لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہم یہاں پہ جس طرح کہتے ہیں ہمیں سر دست یہ دنیا چاہیے، اس دنیا کے لیے ہم صرف لا الہ الا اللہ کہ ہمیں مل جائے. تو فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت کے حکمران جن کے ہر آدمی کا نام لیا تھا، اس میں اتنے کروڑ سب کے پاس کروڑ ہو رہا ہوتا ہے. سب کے پاس پیسے جو ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی آدمی دکھتا نہیں ہے. ویسے ہی وہ ویسے ہی مر گئے تو وہیں دفنا دیے جائیں گے، سب کروڑ نکل جائے گا وہاں پہ. تو کیا ہوگا؟ یہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کہاں پر سے؟ کہ پل صراط سے. اور پانچویں چیز کیا بتائی؟ حساب و عذاب، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یعنی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے حساب کا. میدان قیامت میں کتنے مشکل مرحلہ، حساب کتاب کا کتنا مشکل مرحلہ، لیکن وہ بغیر حساب کے جائیں گے. کیوں؟ ابھی قرآن کی ایک آیت سنائیں تو پتہ چلے گا کیوں. آگے پیچھے دہنے بائیں، چھپے ہوئے کھلے ہوئے، ہر وقت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت. ابھی کل جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے نا. اب یہاں پہ جیسے بہت ساری ذاکرائیں ہوں گی، یا بہت ساری بچیاں ذاکرہ بننا چاہتی ہوں گی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بن جائیں. اس سے زیادہ خوش نصیب کی بات کیا ہوگی؟ تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تھوڑا سا آگے نکلو تھوڑا سا. اب مثلاً کہ جیسے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو محرموں میں آتا ہے، اس کے علاوہ کب آتا آپ کے؟ تو پوری مجلس 1 گھنٹے کی جو آپ پڑھیے گا تو کیا پڑھیے گا بھائی؟ ایڑیاں رگڑنا، برچی کے لگنا، جگر کا ٹکڑا، امام حسین اسلام کو کے گھسٹتے ہوئے جانا، بس یہی سب، یا اذان، بس. اس کے بعد گری والی بات کی یہ ختم ہوگی. ان کی کوئی زندگی کے بارے میں تو کچھ جانیے کہ کیا تھی، ان کا بچپنا کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری. اذان دینے کے حوالے سے کیا چیز یاد آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں تو مسجد کے قریب کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا. ہمارے یہاں اذانوں کی آواز کیسی آ رہی ہوتی؟ سوچئے کہ بعض اذانیں جو ہوتی ہیں لوگوں کو قریب بلانے کے بجائے بھگاتی ہیں. یہی ہو رہی جیسے ایسے آواز ہوئی. ایران وغیرہ میں باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ اذان کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کس خوبصورتی کا، قرأت کتنی اچھی ہوتی ہے، آواز کتنی اچھی کہ سن کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے. بعض لوگوں کی درد بھری آواز ایسی ہوتی کہ آنسو نکلنے لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اذان کیسی ہو رہی تھی کہ واقعی آنسو نکلتا ہے. ہمارے دین کے اوپر کون سا وقت آ گیا؟ تو وہ اذان کے حوالے سے کتنی باتیں کی جاتی، کیا ہوتے. اب یہ ذکر آ گیا تو ایک بات بتائی دیتے، اور اس لیے کہ آپ کو شوق بھی پیدا ہو. کل ابھی تاریخ بھی ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ سے کہتے کہ والدہ ذرا لکڑیاں کچھ چولہے میں لگا کے رکھے تاکہ دھواں نکلتا رہے، تاکہ اگر ادھر سے کوئی مسافر گزر رہا ہو تو اس کو کھانے کی حاجت ہو تو ہمارے دروازے پہ آ جائے. سن لیا آپ نے؟ درود پڑھیے محمد. پرانے زمانے میں ویسے کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں کہ مسافر ادھر سے ادھر جا دے. اگر زیادہ راہ پاس میں کچھ ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھتے تھے کہ شاید کوئی قریہ گاؤں کسی جگہ سے ملے، شاید کچھ کھانے کو، پانی پینے کو، تھوڑا سا آرام کرنے کو مل جائے. تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں جلا کے رہیے تاکہ ادھر سے کوئی مسافر گزر رہا ہو، کوئی بندہ گزر رہا ہو، اس کو کوئی حاجت ہو، بھوک لگی تو ہمارے یہاں آ جائے. یہ اتنا، کیونکہ ان کے پورے آباء و اجداد میں سارا سلسلہ تھا. ان کے تو پورے صرف یہی کہ خود بھوکے رہتے تھے، خود بھوکی رہتی تھی. ان کی دادی حضرت زہرا بھوکی رہتی تھی اور باقی سب کو کھانا کھلائے. روٹی پکا اتنی روٹیاں پکاتی. کوئی پوچھا جائے آپ اتنی روٹیاں کیوں پکا رہی؟
آپ کے گھر میں تو بچے تو آپ کے بھوکے رہتے ہیں، آپ بھوکی رہتی روٹیاں، باہر جاتے ہیں مولا علی بورے میں یا کسی چیز میں گٹھری میں لاد کے روٹیاں پہنچایا کرتے تھے۔ امام حسین اسلام کے ایک جو نشان پڑا ہوا تھا وہ یہی پوچھا گیا چوتھے امام سے، کیا ہے کہ روٹیاں لاد لاد کے مولا پہنچایا کرتے تھے۔ تو مولا کو تو پہلے دن سے پتا تھا کہ وہ کربلا میں ایسی قربانی دیں گے جو کائنات میں کسی نے نہ دی ہوگی، کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں دی ہوگی، تو ہمارا مقام تو کتنا بڑا، تو پھر ہمیں روٹیاں بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، یہ والا کام ہمیں کر۔ لیکن وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند اللہ کی پسند کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو یہ لوگ چھوڑ دیتے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بہت ثواب ہے، تو وہ سارا پورا خاندان کرتا ہے تو آپ بھی کر رہے تھے۔ یہ حضرت علی اکبر اسلام کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے۔ اچھا جناب، پھر کیا کہا؟ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے عذاب میں اضافہ کرے، تیرے آرے سے کٹ رہا تو اللہ تیرے عذاب میں اور اضافہ کرے، تو یہ چاہتا ہے اس کے لیے۔ پھر کیا کہا گیا کہ ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی صدقہ دے گا تو اسے ہر درہم کے بدلے میں کوہ احد کے برابر جنت کی نعمتیں دی جائیں گے، کوہ احد کے برابر جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے کوہ احد کے برابر جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر ایک مقام پہ سورہ بقر کے اندر آیت کے نشان 274، آیت کے نشان 274 کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کرتے ہیں، سن لیجئے قرآن کی آیت ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو، خوشی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے اور وسائل بھی دے تاکہ آپ اس کے بندوں پہ زیادہ زیادہ خرچ کر سکیں، کیونکہ سخی سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، سخی ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ۔ کتنے ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں واجب القتل تھے، لیکن چھوڑے صرف اس لیے گئے کہ سخی دے، وہ چھوڑ دیے گئے۔ کتنے تین چار واقعات تو حسن اخلاق میں اور سخاوت کے اندر ملتا ہے کہ جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، واجب القتل تھے، لیکن کیونکہ جبریل آ گئے، باقاعدہ جبریل آ رہے ہیں، ہمارے آپ کے لیے کتنی دفعہ ہے جبریل آ گئے، اے اللہ کے رسول سے چھوڑ دے، کیوں کہ یہ سخی ہے، تو کہا گیا چھوڑا گیا کہ یہ سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام اتنی پسند ہے سخاوت اللہ تعالیٰ کو۔ سامری کو جانتی ہیں آپ؟ جادوگر تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے تمام لوگوں کو بہکایا تھا، بچڑے کی پوجا ووجا کروائی تھی، سونے کا بچڑا بنایا تھا، پوجا کرایا۔ جب آئے تھے حضرت موسیٰ نے سب کی ٹھوکائی شروع کی تو اس کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا اسے قتل نہ کرنا، یہ سخی تھا۔ اتنی اہم ترین چیز سخی، اور اتنی بری چیز ہے اس کے اپوزٹ بخیل ہونا، اتنی زیادہ بری بات ہے۔ سخی بنیے، بخیل نہ بنیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کرتے ہیں ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا اور نہ وہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار ہوں گے، نہ انہیں کوئی خطرہ پیش آئے گا نہ وہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کیجئے، کسی کو کوئی مدد کیجئے، کچھ کیجئے، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ خود بندے سے نہ چاہیے کبھی آپ اس کا احسان جتائیے، اسی لیے کہا میرے ذمہ ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں بہت ساری چیزیں کہتی تھیں جو ادھر جا کے ادھر لگتی، تو کہتی نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈال سے کیا مطلب؟ دریا میں ڈال دے، نیکی کر کے دریا میں ڈال، بھول جاؤ اسے، کیوں؟ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس بندے سے بندہ کیا، اگر بندہ اس لائق ہوتا تو ہم کسی لائق نہیں، تبھی تو مدد کر رہے ہیں ہم اس کی، تو بندے کی مدد کر رہے ہیں اور مانگ بھی اسی سے رہے ہیں۔ بھائی جو خود محتاج اس سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سے مانگے کہ جس کا رضا کے لیے ہم نے مدد کی ہے، اس سے مانگیے آپ، تو نہ اسے کسی قسم کا رنج ہوگا نہ غم سے دوچار ہوگا۔ کون؟ کہ جو رات و دن اپنی دولت کو رات دن کھلے چھپے خیرات کریں، ظاہر بظاہر بھی دیتے، چپکے چپکے بھی۔ قرآن کی بات دوسری آیتوں میں بھی، جی یہ سورہ بقرہ ہے، آیت کے نشان 274۔ اور قرآن میں اگر جمع کیجیے بہت ساری آپ کو آیتیں ملے،
کسی جگہ پہ اور بھی ہے، یہ وہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، کبھی چپکے چپکے کبھی ظاہر بظاہر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ خود بھی جنت پہ جائیں گے، ان کی عورتوں میں سے، ان کے بڑوں میں سے، بوڑھوں میں بھی جو نیکوکار ہوگا سب ان کے ساتھ جنت پہ جائیں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے انہیں آ کے سلام کریں، وہ کہیں گے سو ماشاء اللہ کیسا اچھا صلہ ہے جو تم کو پروردگار نے دیا، جو تم دنیا میں صبر کیا کرتے۔ تو بہت ساری آپ کو بہت ساری ملے گی۔ شوق پیدا کیجیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں آپ، ابھی آپ کم عمر ہیں، آپ کا ٹی وی دیکھنے کا شوق چھوڑ دیا، دوسری چیزوں کو شوق چھوڑ دیے، دو تین آپ اسی میں لگا لیے کہ آپ نکالتی جائیں گے، ایک سبجیکٹ پہ آیتیں نکالنا شروع کر دیا، سب ایک جگہ جمع کر لیا، آپ کے ہاتھ کی ہوگی، لکھی ہوئی کہ آپ کی ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا کہ ہم نے نکالا، کہ ہم نے جمع کیا ہے، شوق بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا، سب دیکھ رہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی۔ پھر کہا جاتا ہے صدقے کے ذریعے سے اپنے مردوں پہ رحم کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنے مردوں پہ رحم کرو، یعنی کہ مرحومین کے لیے بھی صدقہ روزانہ دیجیے، صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پہ رحم کرو۔ پھر کہتے ہیں صدقے جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے، دوسری اور روایت کی اس میں شک نہیں ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردے کے لیے جو آپ دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے افضل کام یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے صدقہ دو۔ وہ کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ کے زمانے پہ کہ کوئی اتنی سخت نہ رکھتا ہو، صدقہ دیں گے تو اللہ کے رسول کیا آگے، تب کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز بحشت قبر کی پڑھو، لیکن اس میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، کہ صدقہ دیا جائے، سب سے افضل کام ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کی سرزمین میں آگ ہی آگ ہوگی، قیامت کی سرزمین میں آگ ہی آگ ہوگی، اور مومن کے علاوہ کسی پر سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کی سرزمین پہ آگ ہی آگ ہوگی، مومن کے علاوہ کسی پہ سایہ نہ ہوگا، اور اس کا صدقہ اس کا سایہ فگن ہوگا، یعنی قیامت کے صدقہ جو ہوگا وہ اس کا سایہ ہوگا۔ چھوٹی سی روایت میں ہو جائے، قیامت کے دن کیا ہوگا، مومنین اپنے صدقات کی چھاؤں میں رہیں گے، چھوٹی سی روایت بھی ہے رسول اللہ کے، مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں رہے گا۔ آپ سوچ لیجیے کہ میدان قیامت کیسی جگہ ہوگی، اور وہاں پہ جو صدقے کا سایہ کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت سایہ ہوگا، کتنا مزہ آئے گا وہاں پہ، صدقے کے سائے میں کتنا مزہ آئے گا، کہیں اللہ کی رحمت صدقہ اور قیامت برپا ہوگی وہاں پہ۔ صدقہ ہم نکالتے ہیں اپنے اور مردوں کا کہیں گے، تو جیسے میں 5 روپے یا 10 روپے نکالے تو کیا اس جیسے میری بڑی بہن ہے وہ پاکستان کے نام سے بھی نکالتی ہیں، تیری میں بیائی کے لیے بھی نکال رہے ہیں۔ یہ کھانس لیتا پتا جب تک بتاتی یہ کھانسنا بند نہیں کرے گی تاکہ ہم سن نہ پائیں۔ ہاں چلیے۔ میری بڑی بہن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی نکالتی ہیں، اسٹیل میں اور بیائی کے لیے بھی نکالتے ہیں، تو جو ہم اپنے کو جو پیسے نکال رہے ہیں تو کیا اسی میں اس کا بھی کہہ کے نکالیں یا یہ کہ صرف الگ سے اس کے لیے پاکستان اور اسٹیل میرے کو پیائی کے لیے الگ نکالنا اور اپنے لیے الگ نکالنا، کیا ایسا ہوگا یا پھر ایک ہی میں ہو سکتا؟ ایک سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا، سورہ فاتحہ پروردگار جتنے مومنین، اب جتنے مومنین مومنات مرحومین نے کیا کہا، کتنے مومنین مومنات، سب کو اس کا ثواب سب کو پہنچے گا، برابر کے ثواب پہنچے گا، پڑھنے والے کو الگ پہنچے گا۔ اس میں کوئی نہیں کہ اسٹیل مل کے لیے نکالیں گے تو وہیں کے لیے جائے گا، تمام مومنین مومنات کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے، زندہ کے لیے الگ، مردہ کے لیے الگ، تمام مومنین مومنات کو مقدس مقام کی جو حفاظت کے لیے، امام زمانہ کے لیے، تمام کو سب کو لیے نکالتے ہیں۔ ہم تو سب کی نیت کر لیتے ہیں، سب کو نکالتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، اسی میں امام زمانہ کا بھی ہو جائے، ہم تو امام زمانہ کا الگ سے نکالتے ہیں، الگ سے جس کا نکالتے ہیں آپ اس ہاں ہم تو الگ سے نکالتے ہیں، مقدس مقام کی حفاظت کا الگ سے نکالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی نیت ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کی وہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا دل میں درد پیدا ہوتا ہے نکالیے،
نکالتی جائیے. جیسے کوئی اچھائی یا برائی آپ کے سامنے آئے نکال دیجیے. آپ نے کوئی اچھا یا برا خواب دیکھا آپ نے نکال دیا, صدقہ نکال دیا. تو اگر برا خواب ہوگا تو اس کی برائی ختم ہوگی, اچھا خواب ہوگا تو اس کی اچھائی جلدی سے آپ کو مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں نکالتے رہیے. ایک عادت بنا لی صدقہ دینے کی, ایک عادت بنا لی. کیا کیا قیامت کی سرزمین میں آگے ہوگا مومن اپنے صدقے کے ساتھ. پھر کہتے ہیں صدقہ و خیرات سے میزان عمل کو بھاری کرو. سبحان اللہ, لیجئے میزان عمل کو بھی بھاری کر رہا ہے. صدقہ خیرات میزان عمل, صدقہ خیرات سے میزان عمل کو بھاری کیجئے. مولا مشکل کشا. عمل کو بھاری کیجئے. صدقہ دینے والا بجلی کسی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر جاتا ہے. یہ بھی مولا کہہ رہے, صدقہ دینے والا بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جاتا ہے. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. دیکھیے ابھی دو چیزیں اور بتانی, جلدی جلدی چلیے, اسی پہ نہ رہ جائیں کہیں. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے. ہم نے سوچا تھا صدقے وغیرہ کی تو بہت ساری ہو چکی, تھوڑا سا لکھوا دیں کہ وہ ختم ہو جائے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے, صدقہ ڈھال ہے. پھر آپ بتائیے کہ ماہ سیام میں صدقہ دینے کا کتنا فائدہ ہوگا. یہ رجب سے شعبان سے سب ڈلوایا جائے تاکہ آپ کی پوری عادت پڑ جائے. پورے سال آپ کو یہ رمضان آیا صدقہ نکال کے, ہم تو پورے سال نکالتے ہیں. تو استغفار پڑھو گے تو ہم تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. تو درود پڑھیے, کہہ رہا اللہ کا شکر ہے درود پابندی کے ساتھ پڑھتے رہتے. یہ کیا عادت آپ کی ڈالی جا رہی ہے کہ کتنا بہترین دین ہم کو دیا, کتنے بہترین ہمارے ہادی ہیں کہ ہماری ہر بات میں ہر چیز میں اتنی عادت بن گئی کہ اب کوئی چیز فرق لگ نہیں تھی. ایک عالم سے میں نے پوچھا ہے کہ کسی سے کہ آپ ہمیں نام بتائیے, تو نام ان کو بھی نہیں یاد آ رہا. ایک عالم سے ان سے کہا گیا, پوچھا گیا ان سے کہ اگر کوئی آپ کو بتائے, صادق سچا آدمی جو جانتا ہو وہ آپ سے بتائے کہ آپ کی عمر کو صرف ہفتہ 10 دن رہ گیا, تو آپ بتائیے کہ یہ سننے کے بعد آپ کیا کیجیے گا. کہنے لگے جوانی سے اب تک جو کرتا آیا ہوں وہی کرتا رہوں گا. کیا مطلب نہیں سمجھے, جو بتا رہے تھے وہ چیز اس کے اندر آ گئی کہ ہم تو پابندی کے سارا کام ہمیں جو بتایا جا رہا ہوں ہم کرتے جا رہے ہیں. اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بالکل موت آگے کھڑا ہو گیا, چلیے بسم اللہ چلیے تیار ہے. ان سے پوچھا گیا اگر آپ کو کوئی صادق سچا آدمی بتا دے کہ آپ 1 ہفتے بعد آپ کا انتقال ہونے والا ہے, تو آپ یہ سننے کے بعد کیا کریں کہ جوانی سے جو کرتا آیا ہوں وہی کرتا رہوں گا. یعنی کوئی کام انہیں انحرافی کیا ہی نہیں, تو اس لیے کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ جب ساری چیزوں کی عادت بنا لیجیے گا تو کوئی ایسا ہوگا نہیں کہ آپ سے کوئی کہے کہ بی بی اتنی پریشانی ہے صدقہ نکالیے. اچھا کو میں پابندی سے نکالتی ہوں بھائی, صدقہ میں نکالتی رہتی ہوں. کیا درود پڑھیے کہ الحمدللہ درود بھی پڑھتی ہوں. استغفار کیا بات ہے استغفار کی. استغفار کے بغیر تو ایسا دل چاہتا کہ استغفار کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کرے. اگر اللہ کی عظمت اور محبت اور پتہ چل جائے اور اپنی طرف دیکھیں تو اگر ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تب بھی ہم دیکھیں کہ نیکی تو اتنی نہیں کر پائے جتنی ہمیں کرنا تھی. جو ائمہ تارین تڑپتے رہتے تھے, کیوں تڑپتے رہتے, اس لیے تڑپتے تھے کہ کوئی گناہ کرتے تھے, اس لیے اللہ کی عظمت کو جانتے تھے, اس کے مقابلے میں کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی اس کے مقابلے میں تو کوئی نیکی نہیں کی. کتنا عظیم سمجھتے تھے. اس لیے استغفار ائمہ تارین بھی کرتے تھے, رسول اللہ بھی کرتے تھے استغفار. صدقہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال میں. صدقہ دو تاکہ خدا تم پر رحم کرے. صدقے کے ذریعے سے اللہ کی رحمت بھی آئے گی. صدقہ دو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. صدقہ رحمت کی کنجی ہے. مولا مشکل کشا کہہ رہے, کتنی خوبصورت روایت ہے. صدقہ رحمت کی کنجی ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. اب ایک مشکل صدقہ آ رہا, وہ بتانے جا رہے ہیں. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. پھر کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. کیا خوبصورت ہے, بیک وقت صدقہ بھی ہے صلہ رحمی بھی. قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. اب کیا کہیں, جا کے آپ دیجیے کہ یہ لیجیے صدقہ دے رہی ہوں میں اپنا, یہ لیجیے, یہ کہہ کے دیجیے. کسی صورت میں بھی دے دو, کیسے بھی دے دو. ہر نیکی صدقہ ہے. کسی کی مدد کر دیا آپ نے, صدقہ ہے. کوئی ضرورت پیش آئی, بیمار تھی, گئے کہ آپ تمہارے بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, یا میری طرف سے بھی یہ لے لو,
انشاءاللہ تو آسانی، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے. یہ کسی بھی بہانے سے کسی بھی طرح سے دیا جاتا وہ بعض جگہ تو افضل ترین صدقوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلی قدورت رکھنے والے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو صدقہ دینا افضل ترین صدقہ ہے. اب یہ کیا سمجھے کہ دلی قدورت، یعنی کہ آپ کو پتا کہ یہ بہت چڑھتا ہے، بہت ہم سے ناراض ہے، یہ ہم سے دلی نفرت کرتا ہے، لیکن اب اس کے بعد وقت پڑا تو آپ پہنچ جائیے اور جا کے اس کی مدد کیجیے. کہا جا رہی ہے افضل ترین صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے. وہ تو برائی کر رہا، آپ بھلائی کر رہے ہیں، برائی کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں. تو یہ آپ وہ والے ہو جائیے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے. رشتہ داروں کو دینا افضل ترین کیا بتائے؟ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. یہ قول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا چیز؟ آپ اپنی حیثیت سے نکالیے، اللہ ہماری حیثیت کو جانتا. بعض رشتہ دار ہمارے یہاں آئے اور انہوں نے 20 25 30 روپے صدقے والے میں 100 روپے ڈال دیا. اب ہم کو دیکھ کر کہ اللہ میں تو بہت کم ڈال دوں. ہماری جو حیثیت ہم پابندی کے ساتھ ڈالتے ہیں ہمیں پابندی سے ڈالنا. اس میں یہ نہیں کہ آج ان کو دیکھ لیا 100 روپے ڈالا تو ہم بھی رک ابھی باقی میں بھی ڈال رہا ہوں دکھانے. ہم پابندی سے ڈالنا، ہمیں جو ہماری حیثیت ہم ڈالتے رہے گا، اللہ دیکھ رہا. سر یہ ہے کہ جو اپنا نکالیں اس سے ڈبل امام کا نکالیں یا اتنا ہے؟ میں تو اتنے ایک ہی سارا نکالتا رہتا ہوں سب. امام کی تو ہمارے صندوقی میں 2 ہے. اب صدقے والے خانے میں امام کی حفظ و امان کے لیے ڈالا اور امام کی خوشنودگی کے لیے الگ کھانا بنا ہوا، اس میں الگ ڈالا. ہم تو اس میں ڈال لیں، دونوں جگہ ڈال لیں. خوشنودگی امام زمانہ کا الگ ہے اور صدقے والے میں الگ ہے کہ صدقہ امام زمانہ کا. بہرحال یہ باب لمبا ہو جائے گا تو صدقے میں گزر جائے گی پوری کلاس مجھے لگ رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. لکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد قلوب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی درود والا باب آئے گا تب شاید درود پڑھیے گا، ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. لکھیے پورا بھی، چاہے وہ محکم سے محکم تر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے چاہے وہ محکم سے محکم تر ہی کیوں نہ ہو. وہ محکم ہی تو تھا جو بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا تھا بچے کو. اگر دیکھ لیتے اس کو تو کیا کہتے لے کام ہو گیا، لیکن نہیں ہوا، بچ گیا نا. وہ اسٹوری تو بہت آ رہی صدقے کی، بہت ساری، لیکن ٹائم نہیں کہ اتنا اور بھی چیز تو بتانی. وہ کیسی بچ گئی تھی، وہ دلہن کیسی بچ گئی تھی حضرت عیسیٰ والی. بچ گئی تھی کہ نہیں بچ گئی؟ ہاں ایک روٹی تو دیا تھا. اللہ کی رضا ہو تو پھر کیا ہے؟ ایک روٹی میں بچ گئی، سانپ نے نہیں کاٹا. کبھی اللہ کی رضا میں تو یہی ہوتا کہ پوری کائنات، اس کی رضا میں پوری کائنات آ سکتی ہے، کوئی حد اور انتہا نہیں.